پچھلے دنوں آپ نے سماعت میں آیا تھا کہ ماہ رمضان کے فرض روزے سے بھی یہ آسان ہے، یہ زکوٰۃ دینے سے بھی آسان ہے، حج اور عمرہ کی صحبتوں سے بھی کہیں زیادہ آسان ہے۔ نماز ایسی عبادت ہے کہ جو امیر و غریب ہر کسی کے لیے آسان ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو دن میں 5 وقت فرض فرمایا ہے، اور ہر عاقل و بالغ مرد و عورت پر نماز 5 وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے۔ تو اب نماز کے متعلق مسائل اور اس کے فضائل اور اس کے طریقے کو جاننا ہم تمام مسلمانوں پر بھی فرض ہے، بلکہ فرض عین ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم افضل الصلاۃ و تسلیم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہو کر کے عرض کیا کہ مجھ پر حد جاری فرمائیں، یا رسول اللہ علیہ السلام مجھ سے کچھ گناہ ہو گیا ہے، مجھ پر حد جاری فرمائیں کہ اس کی کیا سزا ہے شریعت کی روشنی میں۔ اس نے 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ یہی بات کہی، مگر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ نہیں فرمائی، اس کی بات پر آپ نے توجہ نہیں فرمائی۔ اس کے بعد نماز کا وقت ہو گیا، پھر آپ نے نماز پڑھی گئی، آپ علیہ السلام نے امامت فرمائی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی کہاں ہے جو ابھی کچھ دیر پہلے کہہ رہا تھا مجھ پر حد جاری فرمائیے، مجھ سے کچھ گناہ ہو گیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی کہاں ہے؟ اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ علیہ السلام میں حاضر ہوں، میں ہی تھا وہ بندہ، میں حاضر ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نے مکمل وضو کر کے ہمارے ساتھ ابھی نماز پڑھی؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نے اچھی طرح سے وضو کر کے ابھی ہمارے ساتھ باجماعت نماز پڑھی؟ اس نے عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ علیہ السلام، میں نے آپ کے ساتھ آپ کے اقتداء میں ابھی نماز پڑھی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا پھر تو گناہوں سے ایسا پاک ہے جیسے تیری ماں نے تجھ کو جنا تھا۔ نماز پڑھنے سے گناہ ایسے معاف ہو جاتے ہیں، اور یقین جانیے قرض کا بوجھ اتنا وزنی نہیں ہے جتنا فرض کا بوجھ وزندار ہے، مرض کا بوجھ اتنا نہیں بڑا ہے جتنا کہ فرض کا بوجھ بڑا ہے۔ آج انسان فرض کو ادا کرنے میں بہت سستی کرتا ہے، مرض کے لیے فوراً دوڑ بھاگ کرتا ہے، علاج کے لیے جو جہاں بتا دے وہاں پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، قرض کے لیے بہت کوشش کرتا ہے کہ کیسے بھی قرض سے میں بری ہو جاؤں، مگر فرض کی ادائیگی کے لیے اور ساری مصیبتیں اور پریشانیاں جو ہیں یہ فرض کو ادا نہ کرنے کی وجہ سے ہی آ رہی ہیں۔ جو بھی فرض ہے ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، اگر اس کو وقت پر ادا نہیں کیا گیا، اس میں لاپرواہی کی گئی تو ضرور اس کی وجہ سے کوئی مرض بڑھے گا، قرض بڑھے گا، کوئی مصیبت آئے گی، کوئی پریشانی بڑھے گی، تکلیف آئے گی، تنگ دستی آئے گی، اور یہ ہمارے بھیونڈی کی زبان میں مندی آئے گی، بحران آئے گا کاروبار میں، اگر فرض کو ادا نہیں کیا تو۔ فرض صرف نماز ہی نہیں ہے، مگر تمام فرائض میں سب سے افضل فرض نماز ہے۔ فرض تو بہت ساری چیزیں ہیں، اور ہر فرض کو اس کے وقت پر ادا کر دینا چاہیے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تو نے نماز پڑھی؟ اس نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ، میں نے آپ کے ساتھ ابھی آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تو گناہوں سے پاک ہو گیا، اور ایسا پاک ہو گیا جیسے اس دن تھا جس دن تو پیدا ہوا تھا۔ اللہ اکبر، ذرا غور تو کریں، آج انسانوں پر کچھ بوجھ ہے جو سیدھے چل نہیں پا رہا ہے نا۔ جس کے سر پہ کوئی بوجھ نہیں ہے وہ اطمینان کے ساتھ چلتا ہے، سفر کرتا ہے، مگر جس کے سر پر کوئی بوجھ ہوتا ہے اس کے قدم لڑکھڑاتے ہیں، ڈگمگاتے ہیں، چلنا اس کے لیے دوبھر اور دشوار ہوتا ہے۔ آج ہم مسلمانوں کے سر پر یہ فرض کا بوجھ ہے جس کو ہم ادا نہیں کر پا رہے ہیں، ادا نہیں کر رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے ہم سیدھے راستے پر چل نہیں پا رہے ہیں۔
آج ہمارا چلنا دوبر ہو گیا ہے زمین پر. آج ہم کو زمین تنگ نظر آ رہی ہے. حالانکہ مسلمانوں کے لیے زمین پھیلائی گئی ہے. مسلمانوں کے لیے زمین کو اللہ نے وسعت دیا ہے. مسلمانوں کے لیے سمندر کو ٹھہر جانے کا حکم دیا ہے. مسلمانوں کے لیے پہاڑ کو پھٹ جانے چیر جانے اور راستہ دینے کا حکم دیا ہے. مسلمانوں کے لیے ہواؤں کو رخ بدل دینے کا حکم دیا ہے. مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ طوفان کو جو ہے تو رخ موڑ دینے کا حکم دیا ہے. مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ابر رحمت کو حکم دیا کہ جاؤ اس آبادی میں برس کے آ جاؤ. اور یہ ساری باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں, ساری باتیں یہ موجود ہیں. لیکن آج ہمارے لیے زمین تنگ نظر آ رہی ہے, اس لیے کہ ہم فرض کو ادا نہیں کر رہے ہیں. ہم فرض کو ادا نہیں کر رہے ہیں, ہر معاملے میں فرض کو ادا نہیں کر رہے ہیں. آج ہم پر پریشانی ہے, مصیبت ہے. آج مسلم گھرانوں کی بچیاں جو ہیں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں. کیوں بھاگ رہی ہیں؟ کیا وجہ؟ ان کو عقل نہیں ہے, ان کو شعور نہیں ہے, ان کے سامنے کوئی باغ دکھایا جا رہا ہے, یا ہم سے بہتر ان کو کچھ نظر آ رہا ہے اپنے گھر سے بہتر؟ نہیں. اس میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کے والدین جو ہیں ہمارے معاشرے میں ذمہ داران قوم جو ہیں, جو آج اپنے آپ کو جو ہے تو امام القوم کہتے ہیں, قوم ملت کے محسن ملت کہتے ہیں, ایسے ایسے لوگوں کا ایسا آج اس طریقے سے ان پہ لاپرواہی ہے کہ ان چیزوں پر جو تو دھیان نہیں دے رہے ہیں. ہر چیز کو میں نے کہا ایک وقت ہوتا ہے. ایک لڑکی جوان ہو گئی, جب تک وہ اپنے آپ کو سنبھال رہی ہے کسی بھی طریقے سے, پردہ کر کے, بھوکے رہ کے, روزہ رکھ کر کے, یہ حکم ہے کہ اگر شادی کی طاقت نہیں ہے, حالانکہ جوان ہو گئی ہے, بالغ ہو گئی ہے, بچی یا لڑکا, تو پھر میں اگر انتظام نہیں ہے تو اپنے شہوت کو روکو. کیسے روکے یا رسول اللہ علیہ السلام؟ فرمایا روزہ رکھو, نگاہوں کو نیچی رکھو. مردوں کے لیے وہ حکم دیا گیا ہے, عورتوں کے لیے وہ حکم دیا گیا, اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو, پردے میں رہو. پھر بھی نہیں, اگر نفس رکتا ہے تو روزہ رکھو. اور اگر شادی کرنے کی طاقت آ گئی ہے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ تم 1500 آدمی کا ولیمہ کرنے کی طاقت پاؤ گے تبھی نکاح پڑھنا. نہ, 2 گواہ کے سامنے نکاح پڑھ لو, نکاح ہو جائے گا. بس اتنا تمہارے پاس ہو کہ جو بیوی, جو تمہاری بیوی شریک حیات بننے والی ہے, اس کا نان و نفقہ ادا کرنے کے تمہارے پاس طاقت ہو جائے. دوسرے کے بچی کو لا کر کے بھوکے مت مارو. مگر فرض کو ادا کرنے کے لیے یہاں تک نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک صحابی رسول نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا, یا رسول اللہ علیہ السلام, یہ فرض کی بات میں ایک تمثیلاً عرض کر رہا ہوں. آ کر کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام, میں بہت تنگ دستی کا شکار ہو گیا ہوں, غربت نے میرا گھر ڈیرا ڈال دیا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ نکاح کر لو, شادی کر لو, نکاح کر لو. انہوں نے عرض کیا, یا رسول اللہ, میں شادی شدہ ہوں, پہلے میری بیوی ہے گھر پہ, اور ایک بیوی ہے تو میں پریشان ہوں اور تنگی کا شکار ہوں, اور نکاح کرنے آپ کہتے ہیں؟ فرمایا ہاں جاؤ ایک اور نکاح پڑھو. اللہ اکبر. انہوں نے جا کر کے ایک نکاح اور فرما لیا. تو آج بہت سارے لوگ وہی ڈھونڈتے رہتے ہیں, کوئی لکھپتی کی بچی ملے گی, کوئی بہت حور جیسی گوری ملے گی, بہت خوبصورت ملے گی, بہت پڑھی لکھی ملے گی, تبھی کریں گے. اپنی بچیوں کو ذرا دیکھ لو, بہنوں کو, پھر اس سے کون کرے گا؟ تم نے کون سے حور جو تو گھر میں رکھے ہیں کہ اپنے لیے حور تلاش کر رہے ہو؟ جب وقت ہو گیا تو ایسے وقت میں جب روزہ رکھنے کے باوجود بھی نفس بہکتا ہے, شہوت ابھرتی ہے, تو فرمایا اب تم پر شادی کرنا فرض ہے, اب نکاح کرنا فرض ہے. اب نہیں کرو گے تو گنہگار ہوگے. نکاح کرنا کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان نکاح میں سنتی, نکاح کرنا میری سنت ہے. مگر جب نکاح کی عمر ہو جائے اور وسائل بھی ہو جائیں, پھر فرمایا کہ اب تو نکاح کرنا واجب ہو گیا. لیکن جب اور اتنی عمر ہو جائے کہ اب نفس بہک رہا ہے, گناہ ہو جائے گا, لوگوں کی بہن بہوؤں کی طرف, بیٹیوں کی طرف تمہاری نگاہ اٹھنے لگی ہے, تم سے گناہ ہونے لگا ہے تمہارے جوانی اور نفس کی وجہ سے, فرمایا کہ اب نکاح تم پر فرض ہو گیا. تو نکاح فقط سنت تک نہیں ہے, نکاح واجب بھی ہوتا ہے, فرض بھی ہوتا ہے, سنت بھی ہے. تو یہ نماز جو ہے, نماز 5 وقت کی تو فرض ہے. یہ الگ بات ہے کہ اسلاف کرام نے رات میں 500 رکعت نفل بھی پڑھی ہے, وہ ہم پر نہیں ہے. وہ
چاہے تو پڑھ لیں جس قدر ہو، تہجد پڑھ لیں، صبح اٹھے فجر پڑھیں، تھوڑا رک کر کے اشراق پڑھ لیں، پھر چاہت پڑھ لیں، ہفتے میں ایک آدھ دن ہو سکے تو روز، ورنہ ایک دن صلاۃ التسبیح پڑھ لیں، نماز مغرب کے بعد اوابین پڑھ لیں، گناہوں کا احساس کرتے ہوئے جو تو نماز توبہ پڑھ لیں، کبھی پریشانی ہے، کوئی چیز کی ضرورت ہے، کہیں سے نہیں پورا، نماز حاجت پڑھ لیں اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجت کو پیش کریں. اور یہ سارے نوافل نہیں ہو پاتے تو 5 ٹائم کی نماز تو فرض ہے نا، وہ فرض ہے. جب اس کا وقت ہو گیا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز ایمان والوں پر وقت کے پابندی کے ساتھ، باندھے ہوئے وقت کے ساتھ فرض کی گئی ہے. تو جب وقت ہو گیا تو فرض ہو گیا. اور جب وقت گزرنے لگے اور ابھی کسی مسلمان نے نماز نہیں پڑھی ہے تو فرمایا کہ اگر اٹھنے کی طاقت نہیں ہے تو بیٹھ کے ہی پڑھے، مگر پڑھے، فرض کو ادا کرے، قضا نہ ہونے دے. اور یہی مصیبت ہے، فرض ہو جانے کے بعد لوگ ادا نہیں کر رہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز پڑھنے سے بندہ ایسے گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے جیسے کہ اس دن تھا جس دن پیدا ہوا تھا. تو جس دن پیدا ہوا رہتا ہے، چاہے وہ گورا چتا بچہ ہو کہ سانولا ہو کہ بالکل کالا ہو، ہر گھر والوں کو خوشی ہوتی ہے، لوگ دیکھنے آتے ہیں، تحفے لے لے کے آتے ہیں. آج مسلمان گورا ہو کہ کیسا بھی ہو، کوئی دیکھنا گوارا نہیں کر رہا، اللہ ماشاء اللہ. کیوں؟ فرض ادا نہیں کر رہا ہے، لاپرواہی کر رہا ہے، کوئی دیکھنے کو تیار ہے. ورنہ زندگی میں 3 موقع آتے ہیں. جس دن پیدا ہوتا ہے بچہ، جب چھوٹا تو خوب دیکھنے کے لیے آتے لوگ، وہ دن سب کا جو ہے تو سر چشمہ وہی ہوتا ہے مجلس کا. اس وقت یوں کہیے کہ ہیرو وہی ہوتا ہے، چھوٹا سا بچہ جو رہتا ہے، سب اسی کو دیکھنے، ذرا چہرہ تو دکھاؤ. اور دوسرا دن آتا ہے جب دولہا بنتا ہے، ہر کوئی اسی کو دیکھنا چاہے، مبارکباد گلے لگاتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، مبارکباد پیش کرتے ہیں، ذرا چہرہ تو ہٹا دو، ذرا چہرہ تو دکھا دو، منہ دکھائی ہو رہی ہے. ایک دوسرا موقع، تیسرا موقع ہوتا ہے جب اس کو کفن میں لپیٹ دیا جاتا ہے، چلو بھائی چہرہ دکھا رہے ہیں. تو جو زندگی میں کبھی دیکھنا گوارا نہیں کیا، وہ بھی آتا ہے دیکھنے کے لیے. آج حال یہ ہو گیا، نہ بچپن میں، نہ جوانی میں، نہ میت پہ، نہ جنازے کے حال میں کوئی دیکھنا گوارا نہیں کر رہا ہے. اور مصیبت یہ آ گئی کہ دیکھنے پر پابندی لگا دی گئی. کتنے بیچارے ہو گئے ہمارے عزیز و اقارب، آپ کے بھی رشتہ دار ایسے کوارنٹائن کر دیے گئے، اسی میں انتقال ہو گیا، تو ڈائریکٹ ہاسپٹل سے قبرستان پہنچ گئے، نہ غسل، نہ کفن، نہ منہ دیکھنا، نہ دکھانا. اب بھی آنکھ نہیں کھلے گی تو کب کھلے گی؟ اور کون سے دن کا انتظار ہے؟ اور کون سے دن کا انتظار ہے؟ حدیث پاک میں ہے کہ جس مسلمان کے میت کے 4 آدمی، 4 بھی کم سے کم 4 مسلمان گواہ ہو جائیں کہ یہ اچھا تھا، اللہ فرماتا فرشتوں اس کو اچھوں میں لکھ دو. 4 مسلمان بھی جس جنازے کے پیچھے گواہ ہو جائیں کہ نہیں یہ آدمی اچھا تھا، اللہ فرماتا فرشتوں کی اس کو اچھوں میں لکھ دو. 4 ایمان والے کہہ رہے ہیں کہ یہ اچھا تھا. اب تو وہ اس سے بھی گئے نا، اللہ ماشاء اللہ. اللہ بحال فرما دے ہماری زندگی میں یہ تمام جو پابندیاں ہیں دور فرما دے. تو پابندیاں ہم نے بھی تو بہت لگائی ہے. آج کون سی پابندی ہے؟ مسجدوں کے دروازے کھلے ہیں، جہاں جہاں دروازے بند تھے کھلے، ہر طرف بھیڑ نظر آئی. آپ کو کسی مسجد میں بھیڑ نظر آئی 5 وقت کہ اتنے دن سے بند تھی، اب مسجد کھلی ہے، چلو دوڑ کے چلو مسجد پہ. جہاں آنے کے لیے اللہ قرآن میں فرما رہا ہے دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف، تو وہاں کوئی دوڑ کے نہیں آ رہا ہے، کوئی چل کے نہیں آ رہا ہے، بھاگ کے نہیں آ رہا ہے. اور جہاں سے منع فرمایا ہے کہ مت جانا بازار میں بلا ضرورت، وہاں لوگ چلو دیکھیں گے، کچھ نہ کچھ لے ہی لیں گے، کچھ پسند آئے گا تو لے لیں گے. کچھ لینے کا ضرورت نہیں ہے، چلو دیکھیں گے بازار میں، نہیں تو لینا نہ دینا، دیکھ تو لینا، ایسا کر کے جاتے ہیں. اور مسجد میں نہیں آتے. کہ تباہی نہیں آئے گی تو اور کون آئے گا ہمارے گھر؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تو ایسے پاک ہو گیا جیسے اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا، آئندہ ایسا نہ کرنا. ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا آئندہ ایسا مت کرنا. اب فرماتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا تو اس وقت میں حضور علیہ السلام پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں جو ہیں وہ گناہوں کو مٹا دیتی. یہ آیت اس وقت میں نازل ہوئی.
یہ فرما رہے. اس کا ایک شان نزول آپ نے پچھلے دن سماعت میں آیا تھا کہ ایک موقع اور آپ نے سماعت میں آیا کہ ایک شخص حاضر ہوئے اور کہا کہ میں نے کسی عورت کو بوسہ لے لیا. تو اس وقت میں یہ آیت پاک نازل ہوئی. اس کا شان نزول یہ تفسیر کے اس میں روشنی بتا رہے ہیں. بالخصوص سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب تصنیف لطیف مکاشف القلوب کے حوالے سے اس میں درج ہے کہ یہ اس کا شان نزول ہے. یہ واقعہ جو ہے تو شان نزول کا ہے. اب فرماتے ہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملاقات کرے کہ اس نے نمازیں ضائع کر دی ہیں. اللہ اکبر. جو بندہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملاقات کرے کہ اس نے نمازیں ضائع کر دی ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کی پرواہ نہیں کرتا ہے. پھر کتنا بھی صدقہ خیرات کرے, یہاں تک کہ حج و زکوٰۃ کرے, یہاں تک کہ جنگ و جہاد کریں, روزے پہ روزے رکھے اور برا نہ مانے مگر تو لنگر پہ لنگر کرے, ڈیک پہ ڈیک چڑھائے, نماز نہیں پڑھتا ہے, اس حال میں اللہ سے صبح شام ملاقات اس کی ہے, فرمایا اللہ کو اس کے کسی نیکی کی پرواہ نہیں ہے. کتنے ڈیک چڑھائے اس کو کچھ مطلب کا نہیں ہے. فرمایا اللہ کو, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کو اس کی اور نیکیوں کی پرواہ نہیں. اگر نماز نہیں پڑھتا ہے, حج کیا حاجی صاحب کہتے لوگ, بلکہ کئی حج کر لیا لوگ الحاج کہتے ہیں, جمع کسے گا, مگر نماز نہیں پڑھتے. اور ایک دوسری جگہ سرکار مدینہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے, نماز دین کا پلر ہے, کھمبا, ستون ہے. جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے دین کو ڈھا دیا, جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے اپنے دین کو گرا دیا. یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا. عمارت جو ہے, فاؤنڈیشن جو اس کا ہوتا ہے, کھمبا جو پلر اس پر قائم ہوتی ہے, اور دین کے 5 جو ہے تو کھمبے ہیں, اس میں سے سب سے مضبوط جو ہے توحید کے بعد وہ نماز ہے. فرمایا جس نے نماز چھوڑ دی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس نے اپنے دین کو ڈھا دیا, گرا دیا. ایک روایت میں اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں. الصلاۃ عماد الدین, نماز دین کا کھمبا ہے, اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں, نبی علیہ السلام نے فرمایا. اب لوگ یوں ہی دیندار بنے گھومتے رہے, اپنے مکانوں پر دکانوں پر تختیاں لگا لیتے, مومن فلا مومن فلا. یوں ہی مومن کوئی ہوتا ہے؟ کوئی تختی اور بورڈ لگانے سے کوئی مومن ہو جاتا ہے؟ اللہ تو قرآن میں فرماتا ہے کہ جو نماز پڑھنے والے ہیں, 5 وقت وضو کرنے والے ہیں, ان کے چہرے پر نماز پڑھنے کی وجہ سے نماز کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کل بروز قیامت اسی وجہ سے میں اپنی امت کو پہچان جاؤں گا کہ ان کے اعضائے وضو کثرت وضو کی وجہ سے چمکتے ہوں گے. اب جو بیچارے اترے بھائی کبھی پڑھتے ہیں, کبھی جمعہ, کبھی عیدین, کبھی عاشورہ, کبھی شب برات, کبھی شب معراج, کبھی یوں ہی پڑھ لیتے ہیں کبھی کبھار, یا تو ایک ہفتہ نہیں نہ ہو تو بعد میں بیٹھنا لوگ گوارہ نہ کریں. تو کیسے کوئی سوچتا ہے کہ سال 6 مہینے میں نماز وضو کر لیا, غسل کر لیا تو فرشتے قریب رہنا گوارہ کریں گے. ایک مرتبہ جھوٹ بولے تو 2 کلومیٹر دور, 2 میل, تقریباً 2 میل کا حکم آیا, ذکر آیا حدیث پاک میں, ایک فرشتے اس سے دور ہو جاتے ہیں, ایسی بدبو آتی ہے اس کے منہ سے جھوٹ بولنے والے. تو جو ایسے اتنے دن پہ وضو کرتا ہوگا وہ بھی اللہ علم. کوئی موبائل تھوڑی ہے کتنے آسانی سے سیکھ جائیں گے وضو. موبائل تو آج پڑھا لکھا نہیں ہے, ان پڑھ ہے, جاہل ہے, کچھ بھی نہیں آتا, موبائل آتا ہے. وضو کرنے نہیں آتا بہت لوگوں کو. اور انشاءاللہ میں وضو کا طریقہ بہت جلد بتانے والا ہوں پریکٹیکلی. پچھلے دنوں ارادہ ہوا تھا لیکن کچھ ضروری کام کی وجہ سے, مصروفیت کی وجہ سے وہ ابھی تک ہو نہیں پایا, کریں گے انشاءاللہ. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے, اور جس نے نماز چھوڑ دیا اس نے اپنے دین کو ڈھا دیا, گرا دیا. اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہے, اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہے.
فرمایا جب دینداروں کو اٹھایا جائے گا، جب جماعت در جماعت، گروہ در گروہ اٹھے گی دینداروں کی، فرمایا کہ اس میں یہ بے نمازی نہیں رہے گا، اس میں اس کا کوئی حصہ نہیں رہے گا. فقط عبد الرحمن نام ہونے سے مسلمان نہیں رہے گا. یہ جو دین کے جو شرائط ہے ان پر مضبوطی سے قائم رہنے میں مسلمان ہوگا. باقی اللہ عالم، اللہ جس کو چاہے عطا کرے. حضور سید عالم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل افضل ہے. آج تو ہمارے یہاں یہ ہے کہ بس کون سی دعا افضل ہے، کون سا وظیفہ بہتر ہے، کون سی تعویذ اچھی ہے کہ گھر میں برسنے لگے اور کارخانہ بغیر پاور کا بھی چلنے لگے، ہے نا. اور چلتے چلتے گاؤں سے نکل کے نالے پار گئے، نالے پار سے نکل کے اب کہاں اور پار کر گئے، سب ایک دم پار کرتے چلے جا رہے ہیں، ساری باؤنڈری لائن پار، پھر بھی سکون تو نہیں ہے نا. یہ صحابہ کرام وہ ان کا یہ ترے امتیاز تھا کہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر آ کر کے عرض کرتے تھے کون سا عمل افضل ہے، اللہ کو کون سا عمل پسندیدہ ہے. ڈھونڈ لو کہیں ملے گا کوئی ہزاروں میں ایک آدھ جو یہ پوچھنے والا، کسی بھی بابا کے پاس، پیر کے پاس، شیخ کے پاس، امیر کے پاس، کسی کے پاس یہ پوچھنے والا کوئی دکھے گا جلدی سے کہ کون سا عمل افضل ہے، اللہ کو کون سا عمل پسند ہے زیادہ، یہ پوچھنے والا دکھے. یہ تو سبھی پوچھنے والے ہیں، برکت کیسے آئے گی، رحمت کیسے آئے گی، ترقی کیسے ہوگی، بیماری کیسے دور ہوگی، یہ سب تو پوچھنے والے بہت ملیں گے. تو یہ صحابہ کرام نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام کون سا عمل افضل ہے جو اللہ کو بہت پسند ہو. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز کو ان کے اوقات میں ادا کر دینا، نماز کو ان کے اوقات میں ادا کر دینا، اس کے وقت پر پڑھ دینا، ادا کر دینا. فرمایا یہ بہت اچھا عمل ہے، یہ بڑا افضل عمل ہے، یہ اللہ کو بہت پسند ہے. اس کے بعد اور دوسری روایتوں میں آیا ہے مگر اس کے بعد آیا ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا، سلام کو عام کرنا، والدین کی خدمت کرنا، یہ سب کس کے نماز کے بعد آیا ہے. مختلف روایتیں ہیں جس میں اور 2-3 چیزوں کا ذکر ہے، مگر یہ یہاں پر یہ روایت نقل ہے جس میں ایک ہی چیز کا ذکر ہے. اور جس بھی روایت میں آیا ہے نماز کے بعد آیا ہے. اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو ان باتوں کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے، عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. روزانہ کے درس میں آپ کثرت سے بیٹھیں، روزانہ بیٹھیں. کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ بعد میں مجھ سے مل کر پوچھ بھی سکتے ہیں، فون کر کے پوچھ سکتے ہیں. اور لوگوں کو بیٹھنے کی دعوت دیں، لوگوں کو نماز کی دعوت دیں. بغیر پیسے والی دعوت ہے یہ. لوگوں کو نمازی بنائے. ایک بندہ نمازی بن گیا، بے نمازی اگر ہمارے آپ کے محنت پر، یقین جانیے کہ اس سے بڑھ کر کے منافع والا تجارت ہی نہیں ہے کوئی. ہم مر بھی جائیں گے تو اگر وہ زندہ رہا نماز پڑھتا رہا تو اس کے نمازوں کے برابر ہم کو بھی ثواب ملتا رہے، قبر میں پہنچتا رہے گا. یہ ہے ثواب جاریہ اور صدقہ جاریہ کا طریقہ.